بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 64 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المبتدا والخبر وتطابقهما، کہ مبتدا اور خبر کے مابین مطابقت کیا چیز ہے، کس طرح سے ہم مطابقت کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی ہم مذکر لے کر آئیں گے۔ مثلا الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ اسی طرح اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی ہم مؤنث لے کر آئیں گے۔ یہ مطابقت ہے۔ المطابقت من حیث التذکیر والتانیث، والمطابقت من حیث الافراد والتثنیۃ والجمع۔ اگر مبتدا مفرد ہے تو خبر بھی مفرد، معقول بات ہے کہ مفرد ہوگا، کیونکہ آپ مفرد کے بارے میں خبر دے رہے ہیں تو خبر ہونا چاہیے۔ ہم نے سابقہ لیکچرز میں بھی، آپ کو یاد ہوگا، الجملۃ الاسمیہ اور الجملہ الفعلیہ بھی پڑھا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور آج کا سبق ہم سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، المبتدا والخبر وتطابقهما، المبتدا و خبر کے درمیان مطابقت۔ الامثلہ، النمر شرس، چیتا چیر پاڑ والا جانور ہے، یعنی فالتو جانور نہیں ہے۔ شرسن کہتے ہیں خون خار کو بھی، ٹھیک ہے، شرس ہے۔ الکلب الیف، کتا جو ہے وہ مالوف ہے، یعنی اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی وہ فالتو جانور ہے اور اس کو آپ بنا سکتے ہیں۔ النجم لامع، ستارہ چمک رہا ہے۔ ان مثالوں پر آپ غور کریں، مبتدا مفرد مذکر ہے، خبر بھی مفرد مذکر ہے۔ آگے چلیے، البطۃ سابحۃ، کہ بطخ سابحۃ تیر رہی ہے۔ زینب مطیعۃ، زینب فرمانبردار ہے۔ المدینۃ عامرۃ، شہر لوگوں سے آباد ہے۔ تو اس پر آپ غور کریں، مبتدا مفرد مؤنث ہے تو خبر بھی مفرد مؤنث لے کر آئیں گے، تو اس کو کہتے ہیں مطابقت۔ دونوں کے درمیان، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان مماثلت ہونی چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کی مثال دیکھ لیں، التلمیذان حاضران، دو شاگرد حاضر ہیں۔ الکتابان جدیدان، دو کتاب نئی کتابیں ہیں۔ الخفیران ساحران، الخفیرانی یعنی چوکیدار یا محافظ، ساحرانی دونوں جاگے ہوئے ہیں، رات بیداری سے گزار رہے ہیں۔ الخفیرانی کو عربی زبان میں الحارسانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حارس حارسانی۔ تو آپ حضرات نوٹ کریں کہ جیسے کہ مفرد یہاں پر خبر تثنیہ مذکر ہے تو خبر بھی آپ تثنیہ مذکر لے کر آئیں گے۔ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ التلمیذان حاضرتان یا التلمیذان حاضرتن، یہ غلط ہو جائے گا، تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں اس لیکچر میں۔ البنتان مجتہدتان، دو لڑکیاں محنتی ہیں۔ الحدیقتان مثمرتان، دونوں باغ پھلدار ہیں۔ الحجرتان واسعتان، دونوں کمرے واسع ہیں۔ المحسنون ممدوحون، احسان کرنے والوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ التلاميذ اذکیاء، شاگرد جو ہیں وہ ذکی ہیں یعنی ذہین ہیں۔ الکسالى معاقبون، جو سستی کرتے ہیں یا سستی کرنے والے، معاقبون سزا پائیں گے، سزایاب ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں قسم کی مثالوں پہ آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پر مبتدا جو ہے وہ تثنیہ مؤنث ہے تو خبر بھی اسی طرح لے کر آئیں گے۔ یہاں پر دیکھیں مبتدا جمع مذکر ہے، جمع مذکر، تو خبر بھی جمع مذکر ہے۔ آخری دیکھیں، السیدات مہذبات، کہ عورتیں اخلاق والی ہیں، با ادب ہیں۔ الشجرات مورقات او مورقۃ، یہ ایک چیز ہے۔ القصور عالیۃ او عالیات، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، بس ابھی یہ سمجھنے کے دیکھیں السیدات جمع مؤنث ہے تو ہم خبر بھی جمع مؤنث لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پر اشکال ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی تو مبتدا کیا ہے، جمع مؤنث ہے، تو خبر یہاں پر
مفرد مؤنث کیوں لے کر آئے؟ تو ہمارے پاس اس کا یہی جواب ہے کہ یہ جو جمع مؤنث ہے یہ غیر عاقل ہے. یہاں پر اگر غیر عاقل ہو مبتدا یا کوئی بھی کلمہ جمع مؤنث غیر عاقل ہو تو وہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، مفرد کے، اسی لیے اس کا جواب بھی مفرد سے ہم دیں گے، اس کے لیے خبر بھی مفرد لے کر یعنی یہ جائز ہے. وگرنہ آپ نے جس طرح یہاں کہا الشجرات و مورقات، یہ تو یعنی اصل کے اعتبار سے کہ جیسے کہ یہ کلمہ جمع ہے، الشجرات جمع ہے تو اس کو بھی جمع لے کر آئیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ الشجرات کیا ہے؟ جمع مؤنث لغیر العاقل. السیدات تو عاقل ہے نا، اسی لیے اس میں ایک ہی وجہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی آپ کے پاس خیار نہیں ہے، بلکہ آپ ڈائریکٹ مہذبات لکھیں گے، مہذبتن نہیں کہہ سکتے. لیکن الشجرات اور القصور دیکھ لیں، القصور یہ بھی جمع مؤنث ہے، تو اسی لیے آپ عالیتن بھی کہہ سکتے ہیں، عالیات بھی کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی بات آئے گی بحث میں بھی. البحث انظر الى المبتدا، مبتدا کی طرف دیکھیے، فی کل طائفۃ، ہر ایک جماعت میں، من الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، ووازن اور موازنہ کریں، بینہ و بین الخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان. تجد آپ پائیں گے ان المبتدا فی الطائفۃ الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں مفرد مذکر ہے، وان الخبر کذالک، خبر بھی مفرد مذکر ہے، وانہ فی الطائفۃ الثانیہ، مبتدا جو ہے دوسری قسم کی مثالوں میں یا دوسری جماعت میں، الطائفہ الجماعہ الثانیہ، مفرد مؤنث ہے، وکذالک الخبر مفرد مؤنث ہے. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ، اگر آپ تیسری جماعت کی طرف دیکھیں، رأيت المبتدا مثنى مذکرا ورأيت الخبر مثله كذلك، هذه هي المطابقة. وتجد في الطائفة الرابعة كلا من المبتدا والخبر مثنى مؤنثا، وفي الطائفة الخامسة ترى المبتدا جمع مذکر عاقل والخبر كذلك. اما الطائفة السادسة، جو چھٹی جماعت ہے، یعنی جو چھٹی قسم کی مثالیں ہیں، فالمبتدا فيها اما جمع مؤنث عاقل وهو السيدات في مثالنا، وخبره جمع مؤنث عاقل ايضا. تو یہاں پر اس نے گویا کہ اس جملے میں جواب بھی آپ کو دے دیا کہ جیسا کہ السیدات جمع مؤنث عاقل ہے تو خبر بھی جمع مؤنث عاقل کی طرح آئے گا. السیدات مہذبات، البنات مہذبات، التلمیذات مجتہدات. واما جمع مؤنث سالم لغیر العاقل، ان مثالوں میں ایک مثال، دو مثالیں وہ بھی ہیں جو غیر عاقل کے لیے ہیں. او جمع تکسیر، یا جمع تکسیر جیسے کہ قصور میں آپ نے پڑھا، جمع تکسیر کی مثال ہے قصر قصور، یہ تو یہ بھی غیر عاقل ہے. وخبر هذین یجوز ان یکون جمع مؤنث، جائز ہے کہ جمع مؤنث ہو اسی کی طرح جیسے مورقات یا القصور عالیات ہے. ویجوز ان یکون مفردا مؤنثا، اور میں نے اس کی علت بھی آپ کو بتا دی، اسی لیے کہ یہ غیر عاقل ہے، اور غیر عاقل فی حکم المفرد المؤنث، وہ ایسا ہے گویا کہ آپ پڑھیں الشجرۃ مورقۃ. الشجرات یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ حکم کے اعتبار سے الشجرہ مفرد کی طرح ہے، اسی لیے ہم مورقۃ بتاتے ہیں، مورقات نہیں بتاتے، لیکن جائز ہے آپ دونوں کر سکتے ہیں. القاعدہ الخبر یطابق المبتدا فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث. تو یہ یطابق معنی یوافق، موافقت کرتا ہے خبر، مبتدا کی موافقت کرتا ہے کس میں؟ فی الافرادی، کہ جب مبتدا مفرد ہو خبر بھی ہو، والتثنیہ جب مبتدا تثنیہ ہو مثنیٰ ہو تو خبر بھی، اگر مبتدا جمع ہو تو وہ بھی. اسی طرح مذکر مؤنث میں بھی یہ مطابقت آپ نے مثالوں سے سمجھ لی ہے. اذا کان المبتدا جمعا، اگر مبتدا جمع ہو، لغیر العاقل، دیکھو غیر عاقل، یجوز الاخبار عنہ، اس کے لیے آپ خبر لے کر آ سکتے ہیں، بالجمع جمع بھی، وبالمفرد المؤنثی، اور اس کے لیے خبر آپ لے کر آ سکتے ہیں مفرد مؤنث کی صورت میں بھی، جیسا کہ آپ احباب نے اوپر مثالوں سے سمجھ لیا ہے. تمرین کو دیکھیے، اجعل ڈالیے کل اسم من الاسماء الآتیہ، ہر ایک اسم ان اسماء میں سے جو آنے والی مثالیں ہیں، مبتدا و اخبر عنہ، ان تمام مثالوں کو آپ نے مبتدا رکھنا ہے، مبتدا اس کو رکھیں اور اس کے لیے خبر لے کر آئیں. یہ کاپی میں آپ نے اتارنا. دیکھیں مثال کے طور پر الخادمات، تو خادمات عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ پہلے یہ سوچیں، عاقل ہے تو ٹھیک ہے، الخادمات مجتہدات، ٹھیک ہے کہ جو خادمائیں ہیں بہت محنتی ہیں، یا الخادمات مہذبات باادب ہیں.
الخادمات نائمات، نائمۃ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عاقل ہیں۔ ایک اور مثال دیکھ لیں، الواردات، تو الواردات یعنی آنے والی، القادمات تو یہ بھی جمع مؤنث للعاقل ہے، عاقل کے لیے، اس لیے الواردات متکلمات باتیں کرنے والی ہیں، الواردات مجتہدات، الواردات جمیلات، ٹھیک ہے، آنے والی بہت خوبصورت ہیں۔ اس کو دیکھ لیں، الجبال، الجبال یہ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، تو یہ جمع مؤنث کیا ہے؟ لغیر العاقل ہے، تو یہاں پر آپ کہیں گے الجبال شاہقۃ ومرتفعۃ، کہ پہاڑ، بہت سارے جو پہاڑ ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، بہت لمبے ہیں، کیونکہ یہ غیر عاقل ہے۔ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے الجبال شاہقات، ٹھیک ہے، شاہقۃ، کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، اور غیر عاقل کو ہم مفرد کے حکم میں ڈال دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے سبق اب احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔